بر محمد و آل محمد صلوات اللہ. ماں کہتی تھی جلتے ہوئے جھولے سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اصغر، ہائے ہائے علی اصغر. ظالم نے تجھے قبر سے اس طرح نکالا، سینے پہ لگا جس گھڑی بیٹا تیرے نیزہ، لاش کو تیرے دیکھ کے بولا سر اکبر، ہائے ہائے علی اصغر. قاتل تیرا مل جائے تو خود پوچھ لوں اس سے، کیا جرم تھا 6 ماہ کے بچے کا بتا دے. اس نے تو بلایا نہیں، ماں بھی مجھے کہہ کے، ہائے ہائے علی اصغر. تم مر گئے یہ بات وہ اب تک نہیں مانی، ضد کرتی ہے بھائی کو پلاؤں گی میں پانی، کوزالی مقتل میں کھڑی ہے تیری خواہش، ہائے ہائے علی اصغر. مارا ہے ستمگر نے سکینہ کو تماچا، غازی کی طرح تم سے بھی دیکھا نہیں جاتا، بند آنکھیں کیے روتے ہو تم نو کے سنا پر، ہائے ہائے علی اصغر. ماں کہتی تھی جلتے ہوئے جھولے سے لپٹ کے، ہائے ہائے علی اصغر. جزاک اللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. اور اب حسام رضوی ایک سلام پیش کریں گے. حسام رضوی. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. ایک اور درود بھیج محمد. دفن تو کر دی شہیدی نے علی اصغر کی لاش، دفن تو کر دی شہیدی نے علی
اصغر کی لاش فرتے غم سے ہو گیا لیکن کلیجہ پاش پاش دفن تو کر دی آ سکا لختے دل بانو نا خیمہ داہتا آ سکا لختے دل بانو نا خیمہ گاہتا صبح سے تا شام شے لایا کیے لاشوں پہ لاش آخری دیدار کو مادر ترس کے رہ گئی آخری دیدار کو مادر ترس کے رہ گئی کیا گرا اکبر سے بھی مولا تھی ششماہ کی لاش حرملا اب کون سا تیرے ستم تے کش میں ہے حرملا اب کون سا تیرے ستم تے کش میں ہے جا بجا نیزہ چبو کر کس کو کرتا ہے تلاش کر کے پانی کا سوال اصغر تو رن میں سو گئے کر کے پانی کا سوال اصغر تو رن میں سو گئے آج تک آبِ رواں کرتا ہے چپ چپ کر تلاش دفن تو کر دی شہیدی نے علی اصغر کی لاش جزاک اللہ صلوات بر محمد و آل محمد میں درخواست کروں گا زین زیدی سے زین زیدی اور برادران مرثیہ پیش کریں گے نعرہ صلوات باری دیگر صلوات تھا یہ بانوں کا بیان
کس کو دوں اب لوریاں ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا اصغر کہاں خالی جھولا جل گیا اے میرے تشنا دہاں ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا اصغر کہاں ہائے وہ نازک گلا 3 دن سے خشک تھا ہائے وہ نازک گلا 3 دن سے خشک تھا بڑھ کے موجے تیر نے یوں کس قدر زخمی کیا تر ہوئی خون سے زبان لے سکے نہ ہچکیاں ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا اصغر کہاں جھولا جو ویران ہے غم نیا ہر آن ہے بس سمجھ لو یوں کہ میری موت کا سامان ہے محو گریا ہے زمین محو گریا آسمان ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا اصغر کہاں خالی جھولا دیکھ کر اے میرے نور نظر آنکھ بھر آتی ہے میری اور روتا ہے جگر سو گئے ہو تم کہاں چین پائے کیسے ماں ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا اصغر کہاں تھا یہ بانوں کا بیان کس کو دوں اب لوریاں ڈھونڈتی پھرتی ہے مادر ہے میرا اصغر کہاں صلوات سورہ فاتحہ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات جب فاطمہ کے سب گلے تر خوں میں بھر
کی راہ سے سفر خلد کر گئے، بے کس کے سارے چاہنے والے گزر گئے، عباس مر گئے، علی اکبر بھی مر گئے، فردوس کو روا ہوئے، منہ موڑ موڑ کے سب چل بسے، حسین کو غربت میں چھوڑ کے سب چل بسے، حسین کو غربت میں چھوڑ کے، ریتی پہ برچھی کھائے پڑا تھا جو نور، بیٹھے تھے دل کو پکڑے ہوئے قائم مشرقے، ناگاہ کنیز پکاری بشور، دم توڑتا ہے پیاس بے شیر یا حسین، للہ جلد خیمے میں تشریف لائیے، بانوں کا لال لوٹ گیا ہے منائیے، بانوں کا لال روٹ گیا ہے منائیے، گو دل کو الفت پدری نے ہلا دیا، پر جھک کے کان میں کوئی مجدہ سنا دیا، بچے نے آنکھیں کھول دی اور مسکرا دیا، ہاتھوں کو شے کی سمت ہما کر بڑھا دیا، پھر ذوف تھا نہ پیاسے، حالات تباہ تھی، قیل قاریاں تھی اور سوئے مقتل نگاہ تھی، قیل قاریاں تھی اور سوئے مقتل نگاہ تھی، اصغر کو لے کے دشت میں آئے شاہ خدا، بچے کا منہ دیکھا کہ یہ فوجوں کو دین دا، یہ بے زبان رحم کے قابل نہیں ہے کیا، 2 دن سے اس غریب کو پانی نہیں ملا، بچہ نے ڈھال ہے اسے تھوڑا سا آب دو، صورت سوال ہے اسے تھوڑا سا آب دو، صورت سوال ہے اسے تھوڑا سا آب دو،
کچھ اشاروں سے کہہ دو پیدر فدا سمجھیں تو یہ کہ ہو پہ سارے حجت خدا بچے نے کی یہ سن کے نظر سوئے کیا منہ سے نہ کچھ کہا پہ جو کہنا تھا کہہ گئے سوکھی زبان پھیر کے ہونٹوں پہ رہ گئے سوکھی زبان پھیر کے ہونٹوں پہ رہ گئے حاکم نے اور مولا سے اشاروں میں کچھ کہا ہنستا ہوا وہ شوم کمی گاہ کو چلا بچے کو لے کے پیچھے ہٹے شاہ کربلا ناگا زمین کانپ گئے آسمان ہلا وہاں تیر غم لگا کے وہ صفا کے ہٹ گیا یہاں تو پر تڑپ کے یہ بچہ الٹ گیا یہاں تو پر تڑپ کے یہ بچہ الٹ گیا بازو چھیدا حسین کا بے شیر کا گلا ایک آہ بھر کے رہ گئے مظلوم کربلا بیٹے کی سمت دیکھ کے بولے کہ میں فدا کیوں میری جان پیاس بجھی حلق تر ہوا جا کر ریاض خلد میں اب شیر پہ جیو داد اپنے صبر کی میرے بابا سے لیجیو داد اپنے صبر کی میرے بابا سے لیجیو جب فاطمہ صلوات بر محمد و آل محمد خواتین حضرات صرف ایک یاد دہانی کہ کل اور پرسوں یعنی ہفتے اور اتوار کی مجالس کا وقت شام کو 6 بجے ہے دونوں مجالس اردو اور انگریزی کی 6 بجے شام کو شروع ہوں گی آپ سے درخواست ہے کہ پابندی وقت سے تشریف لائیں تاکہ وقت مجلس شروع ہو سکے اس لیے کہ پھر مغرب کا وقت بہت قریب ہو جاتا ہے اور مجلس کو شارٹ کرنا پڑتا ہے اس لیے براہ کرم وقت پہ تشریف لائیں تاکہ مجلس وقت پہ شروع ہو سکے صلوات محمد و آل محمد آپ صاحبان اگر ممبر کے سامنے آ جائیں تو مناسب ہے تاکہ ذرا مجلس کا ماحول بن سکے تشریف لائیے آگے صلوات پڑھتے ہوئے زحمت فرمائیے آپ بھی تشریف لائیے آگے صلوات بر محمد و آل محمد اس میں درخواست کرو قبلہ سے مجلس سے خطاب فرمائیں گے زیب ممبر
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین مومنات، آپ سے درخواست گزار ہوں ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارکہ توحید کی تلاوت فرما کر بانیان مجلس کے مرحومین سید کرار حیدر زیدی ابن سید ارشاد حسین زیدی، سیدہ کنیز زہرا بنت وسیع حیدر، سید حسین حیدر زیدی ابن سید کرار حیدر زیدی، سید اقبال حسین رضوی ابن سید شرافت حسین رضوی، سیدہ تہذیب فاطمہ بنت ہدایت علی، سیدہ ریتا زیدی بنت مسعود زیدی اور حضار محترم کے جمیع مرحومات کو باغ مصطفیٰ میں جو دفن ہیں ان کو، اور جو بھی آج تک ولایت مولا کائنات پر دنیا سے تشریف لے گئے سب کی ارواح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم بثواب سورة المبارکة الفاتحة والاخلاص والمجلس بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدات نساء العالمین الائمة الطیبین الى ارواح المنظورین المذکورین المرحومین. اللہم اغفر ذنوبهم وارحم على احوالهم واحشرهم مع النبی وآل بیتہ الطیبین واخلف على اہلهم فی الغابرین وارحمهم برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغه مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه. اول الدین معرفت الجبار. الصلاة والسلام على السید المکی المدنی العربی القرشی الہاشمی الابتحی سید العرب والعجم سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحی و ارواح العالمین
لتراب مقدمه الفدا عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولعنة الدائمة الباقية الوافرة الكثيرة الطامة على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد والمصحف الكريم والكتاب العظيم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صلوات. قابل قدر سادات کرام مومنین و مومنات، زیدی فیملی کی طرف سے آج کی اس مجلس امام حسین علیہ السلام جو ادارہ جعفریہ برٹنزویل میری لینڈ میں منعقد ہو رہی ہے، اس کا عنوان سخن قرار دیا ہے ولایت مولا علی علیہ السلام. اولاً تو میں دعا کرتا ہوں کل کے بانیان کے لیے، آج کے بانیان کے لیے، آئندہ 2 دنوں کے بانیان کے لیے، بلکہ تمام ایام ازاں کی مجالس کے بانیان کے لیے اللہ انہیں اجر و جزا مرحمت فرمائے. ادارہ جعفریہ کے خدمت گزاران کو، انتظامیہ کو اللہ اجر و جزا دے. حضار محترم کو جو مومنین مومنات تشریف لائے ہیں، اللہ کسی کو بھی اس دربار سے خالی ہاتھ نہ پلٹائے. اللہ جو زیارات پر جا رہے ہیں ان کا سفر مبارک کرے، اور جو نہیں جا رہے اللہ انہیں توفیق نصیب فرمائے. امام العصر کے ظہور میں تاجیل ہو، اللہ ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے. ادارہ جعفریہ کو تا ظہور حضرت قائم آباد و شاد فرمائے. جو دنیا سے بانیان، خدمت گزاران، ڈونرز چلے گئے ہیں، ان کو جوار اہل بیت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمارے ماں باپ کی لغزشوں سے درگزر فرمائے. حضرات و خواتین، آج تقریباً 40 سے 50 منٹ کی جو گفتگو ہوگی ہم وہ اس عنوان پہ کریں گے ولایت مولا علی علیہ السلام پہ. آج ذرا ایک اچھوتے انداز میں گفتگو ہوگی. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں آیات الولایت ہیں، آیت الولایت نہیں ہے. ایک آیت نہیں ہے ولایت کی آیات، جن میں ایک مشہور جو آیت ہے اس کا نام ہے آیہ غدیر. اس میں ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے وہ جو آپ کی طرف ماضی میں نازل کیا گیا ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے یہ فعل انجام نہ دیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، آپ نے رسالت نہیں پہنچائی. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں کی پرواہ نہ کیجئے، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، تحقیق اللہ کافر قوم کی ہدایت نہیں فرماتا. ہمارا جو طالب علموں کا طریقہ ہوتا ہے، سب سے پہلے ہم تجزیہ و ترکیب کرتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں. اس آیت کے انالیسس کے لیے ذرا غور فرمائیے. یا حرف ندا ہے، یا ایھا الرسول، یا حرف ندا ہے، اور پوری عربی میں چھٹا حرف ندا کا نہیں، ندا کے کل حرف 5 ہیں. آج یاد کر لیجیے، یا، ایا، حیا،
اے حمزہ مفتوح. یہ 5 حرف ہیں. ایک یہاں آ گیا، 4 اور ہے. ان میں سے یا کامن ہے. کچھ دور کی ندا کے لیے آتے ہیں، کچھ نزدیک کی دعا کے لیے آتے ہیں. یا مشترک ہے، دور ہو تب بھی یا کہتے ہیں، نزدیک ہو تب بھی یا کہتے ہیں. اگر مولا علی ادارہ جعفریہ میں ہوں تو بھی یا علی کہیں گے، نجف میں ہوں تو بھی یا علی کہیں گے، دنیا میں بھی یا علی کہیں گے، آخرت میں بھی یا علی کہیں گے. اس لیے کہ یا مشترک ہے دور نزدیک والے کے لیے. اگر میں کہوں کہ یا جو کہ حرف ندا ہے اور جو حروف ندا ہے ان کی ٹوٹل تعداد 5 ہے. اگر میں یوں کہوں کہ حروف ندا یعنی خود ندا یہ تو خود پنجتنی ہے اور آپ پنجتن کو ندا کرنے سے روک رہے ہیں. کوئی چھٹا حرف کریٹ ہی نہیں ہوا پکارنے کے لیے. یہ 5 ہی حرف ہیں پکارنے کے لیے. یہ بھی سمجھ لیجئے اگر منادا پہ الف لام آ جائے تو یا الف لام دار پہ داخل نہیں ہوتی. یا رسول جائز نہیں ہے. اس کے لیے ضرورت ہے وسیلے کی، اور وہ میل کے لیے وسیلہ ہے ایوہا، فیمیل کے لیے ہے ایتوہا. یا ایتوہا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یا ایوہا النبی یا ایوہا الرسول یا ایوہا الانسان. الف لام جب آ جائے تو یا کے لیے وسیلہ چاہیے. یا اور الف لام دار کے لیے یعنی یا اور رسول کے لیے ایوہا کا وسیلہ چاہیے تاکہ یہ آپس میں جڑ سکے. تو لفظ یا اور لفظ الرسول بغیر وسیلے کے نہیں جڑتا، تو ذات رسول کو 4 پنجتن پاک میں سے وسیلے کے بغیر کیسے جوڑ لیں گے؟ یا ایوہ الرسول. اچھا پھر یہاں پر رسول کہا، نبی کیوں نہیں کہا؟ حالانکہ قرآن میں زیادہ نبی ہے. رسول ایوہ الرسول صرف 2 جگہ ہے. اور یہ آج سمجھ لیجئے دونوں جگہ جہاں اللہ نے یا ایوہ الرسول کہا ہے دونوں جگہ علی کے بارے میں ہے. ایک جگہ تولا کا اعلان ہے، ایک جگہ تبرہ کا اعلان ہے. اچھا نبی کیوں نہیں کہا یہاں پر؟ تو النبی من النبا، ملا جلال الدین سیوطی نے لکھا، وہ جو در منصور والے ہیں اور جلالین والے ہیں، انہوں نے 2 تفسیریں لکھی ہیں. ایک میں کمی باقی رہ گئی تھی تو دوسری تفسیر لکھی. وہ یہ لکھتے ہیں کہ النبی من النبا، نبی ہے نیوز سے، ایل مخبر جو نیوز براڈ کاسٹ کرتا ہے اللہ کی طرف سے پہنچاتا ہے اسے کہتے ہیں نبی. وَإِلَّمْ يُؤْمَرْ بِالتَّبْلِيغِ، اگرچہ اسے تبلیغ کا حکم نہ بھی ہو، وہ صرف خبر پہنچا دے، اس کو نبی کہتے ہیں. وَإِنْ أُمِرَ بِذَلِكَ فَرَسُولٌ أَيْضًا، اگر تبلیغ کا حکم ہو اسے تو وہ رسول ہوتا ہے. تو اس لیے نبی نے ہی کہا کہ یہاں بلغ کہنا ہے، اور بلغ کا مصدر ہی تبلیغ ہے. دیکھیے ایک لفظ ہے ابلغ، ایک ہے تبلیغ. ابلغ کا مصدر بنتا ہے ابلاغ، بلغ کا مصدر بنتا ہے تبلیغ. ابلغ کہتے ہیں کنوے کرنے کو، تبلیغ کہتے ہیں کنونس کرنے کو. اگر علی کی ولایت کنوے کرنی ہوتی تو نبی کہہ کے کرواتا، کیونکہ علی کی ولایت کو کنونس کرانا ہے، اس لیے رسول بھی کہا ہے اور بلغ بھی کہا ہے. جب تک نہ مانے تبلیغ کرتے رہو. تبلیغ نام ہے ولایت امیر المومنین. یا ایھا الرسول
عجیب شان میں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ. اچھا، ابلغ ہے باب الافعال، بلغ ہے باب التفعیل. افعال کا خاصہ یہ ہوتا ہے، میں اگر آپ سے کہوں اکرم اخاک، اپنے بھائی کا احترام کریں، یعنی بڑا بھائی جب آئے تو آپ اس کا احترام کریں. اکرم اباک، اپنے باپ کا احترام کریں، جب باپ آئے تو کھڑے ہو جائیں احترام میں. اکرم امک، ماں کا احترام کریں. اور اگر کہا جائے کرم اباکا، کرم امکا، کرم یعنی باب تفعیل آئے اخاکا، تو مطلب یہ جتنی مرتبہ باپ ملے اتنی مرتبہ احترام کرنا ہے. دن میں 20 مرتبہ کیوں نہ ہو، تکریم آپ پر واجب ہے. اب سمجھ میں آئی بات. ابلغ ہوتا ہے مرتن کے لیے، بلغ ہوتا ہے تکرار کے لیے. اگر عمل بار بار کرانا ہو تو باب تفعیل آتا ہے، عمل ایک مرتبہ کرانا ہو تو باب افعال آتا ہے. یہ ذرائع ابلاغ جو ہوتے ہیں، رسالہ ایک مرتبہ چھپتا ہے پھر اگلی دفعہ نیا چھپتا ہے، ایسے نہیں کہ وہی ری پرنٹ کر کے بھیج دیا جائے. تو ابلاغ میں اور تبلیغ میں یہ فرق ہے. ابلاغ ہے یک بارگی کے لیے اور بلغ ہے، تبلیغ ہے ہر بارگی کے لیے. اگر علی کی ولایت صرف غدیر میں پہنچانی ہوتی تو ابلغ کے ذریعے پہنچاتا، کیونکہ علی کی ولایت ہر جگہ پہنچانی ہے، بار بار پہنچانی ہے، ایک مرتبہ نہیں پہنچانی. اس لیے بلغ کہا گیا ہے. جب تک آپ زندہ ہیں آپ علی علی کرتے رہے، جب تک آپ کی امت زندہ ہے وہ علی علی کرتی رہے. اب ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ یا اور رسول کے درمیان فاصلہ کیوں آیا، یا خود کامن ہے، رسول کیوں کہا. اب آگے چلیں گے. یا ایھا الرسول بلغ ما، یہ ما ہے موصولہ، ما ہے موصولہ. یہ انون ہوتی ہے، یعنی اس کا پتہ نہیں ہوتا، صلہ آ کے بتاتا ہے کہ کیا ہے. یہ انون ہے. بلغ ما یعنی امت کے لیے، حضور کے لیے تو کوئی چیز انون نہیں ہے، وہ تو عالم علم لدنی ہے، عالم الغیب ہے. ہمارے لیے یا ایھا الرسول بلغ ما، یہ ہے ما انون ہمارے لیے. انزل الیک بتا رہا ہے کہ غدیر میں نازل نہیں ہو رہی ہے ما، یہ نازل کہیں اور ہو چکی ہے. یعنی علی کی ولایت غدیر سے شروع نہیں ہو رہی ہے، یہ فرشی اعلان نہیں ہے، یہ عرشی اعلان ہے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى وهو بالافق الاعلى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فأوحى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. سورہ نجم میں واضح کر دیا کہ کیا چیز ہے ما. پتہ چلا ما فرش پہ نازل نہیں ہوئی، ما عرش کے اوپر نازل ہوئی ہے. جب حضور معراج پہ گئے ہیں وہاں پر ما دی ہے، تو آپ کو معلوم ہے وہ ما کیا ہے، وہ ولایت علی کا اعلان ہے. اعطاء الولایت وہاں ہوا ہے، اعلان الولایت غدیر میں ہوا. اچھا وہاں کب ہوا؟ وَسَأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا. اے میرے حبیب، یہ جو 1,23,999 انبیاء کھڑے ہیں جن کو آپ نے نماز پڑھائی ہے، یہ قرآن ہے، ان سے پوچھئے کہ ان کو نبوتیں کس وجہ سے ملی تھی. قالوا اقررنا،
वशहिदना, सारे अंबिया ने कहा, हमने इकरार किया, हमने गवाही दी, किसकी? अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, व अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और आप जो मुहम्मद हैं अल्लाह के रसूल हैं, व अन्ना अखाका अलीयुन वलीयुल्लाह, और आपके जो भाई हैं अलीयुन वलीयुल्लाह। तो दो चीजें समझ में आ गई। एक तो बात यह समझ में आ गई कि अलीयुन वलीउल्लाह अर्श से आया है। फर्शी मुश्किल से समझेंगे जब तक मिजाज में तहारत ना हो, यह वहां से आया है। और दूसरी बात यह समझ में आ गई कि 1,23,999 अंबिया में से कोई नबी नबूवत नहीं ले सका अली वलीउल्लाह के बगैर। आप अपने ईमान को मुकम्मल कर रहे हैं अली को छोड़कर। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, वो है भी आपके रब की तरफ से, है भी नाजिल की गई माजी में, है भी आपके रब की तरफ से। अब उकदा खुला कि ये माँ क्या है। याद रखिए, अर्श पे दो चीजें दी गई, एक विलायत अली, एक वजूद फातिमा। मेराज बुलाया था इन दो के लिए। अलबत्ता शरीफ मेजबान शरीफ मेहमान को जाते हुए हदिया देता है, नमाज का हदिया दिया है। जो आप फजर में आएंगे इंशाअल्लाह नहजुल बलागा में, वो हदिया है। नमाज को आप अहमियत दे रहे हैं, माशाअल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है। अल्लाह ताला तमाम जवानों को तौफीक दे कि वो नमाज को अहमियत दें। अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नबी करीम फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो ये नमाज का तो तोहफा दिया गया है। डेपुटेशन जो थी, ऑर्डर जो था, वहां जो बुलाया गया था जिस सरकारी जॉब के लिए, वो ये था एअताए विलायत अली और एअताए वजूद फातिमा। इसीलिए वही लोग मेराज के मुखालिफ हैं जो या अली के दुश्मन हैं या फातिमा के दुश्मन। इन दो वजहों से बुलाया गया। अच्छा, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफ़अल। अच्छा, नबी के लिए तो अल्लाह नाज उठाता है। अभी अर्ज किया वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर। अब आके पलटने की जो अदा है उस पर अल्लाह सूरतें बना देता है। मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का, मेरे हबीब कुरान इसलिए हमने नाजिल नहीं किया कि आपके पाँव में वरम आ जाए, आप सो जाया करें, आराम किया करें। देखिए, अल्लाह तो नबी के नाज और नखरे उठाता है, मगर यहां फरमा रहे हैं वइल्लम तफ़अल, अगर ये काम न किया फमा बल्लग़ता रिसालता। ये तर्जुमा गलत है कि अगर ये काम न किया तो रिसालत का कोई काम नहीं किया। नहीं, असल तर्जुमा ये है, अगर ये विलायत अली का ऐलान पब्लिक में न फरमाया आपने तो आपने रिसालत नहीं पहुंचाई। गोया रिसालत डिपेंड कर रही है ऐलान विलायत अली पर। और फिर अब ये कहा कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ये सब ने लिखा है, जितने भी हमारे गैर, कि अल्लाह आपको लोगों के शर से बचाएगा। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, हज पे बंदा शरारत करने जाता है या शराफत के लिए जाता है? ये बेचारे जो अभी अभी ताजा हज करके आ रहे हैं 1,30,000 अफराद, ये क्या अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह बचाएगा लोगों के शर से। हालांकि शर का लफ्ज नहीं है यहां। देखिए सूरतुल फलक में है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक
मिन शर्र मा खलक व मिन शर्र गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्र नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्र हासिदिन इज़ा हसद। वहां पर तो है शर का लफ्ज़, यहाँ तो कोई शर का लफ्ज़ ही नहीं है। तो ये शर मुतरजिमीन ने कहाँ से निकाल लिया? सब ने यही लिखा है। तो वह मुतरजिम भी जानते हैं कि अली की विलायत को न माना जाए तो इबादत से शरारत निकल नहीं सकती। हज से अगर शरारत निकलेगी तो अली की वजह से निकलेगी। आमाल अगर शरीफों जैसे होंगे, मैं तो नहीं कह रहा, ये उम्मुल मोमिनीन ने कहा है, जिनके लिए आजकल बिल पास हो रहे हैं। देखिए, हमने आज तक कभी जिंदगी में आपने सुना है कि शियों ने किसी मुल्क में, देखिए हमारी हुकूमत है ईरान में, हमने कभी वहां बिल पास किया हो अहले बैत की नामूस का बिल? इसलिए कि हमारे अहले बैत मोहताज ही नहीं उम्मत के, उम्मत अहले बैत की मोहताज। तो एक बात तो तय हो रही है कि इसके एनालिसिस से बड़े मसाइल हल हो गए। अच्छा, एक आखिरी इसके एनालिसिस में एक जुमला सुनिए, इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन। सूरह मुनाफिकून में कहा इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल फासिकीन, यहां कहा इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन। आप ये बताइए कि क्या अल्लाह काफिर कौम को हिदायत नहीं करता? अगर हिदायत न करता होता तो लानतुल्लाह अलैहिम रज़ी अल्लाह अन्हुम कैसे बन जाते? आप बताए ना भाई, जब हुजूर के मुखालिफ थे तो लानतुल्लाह अलैहिम थे, जब इधर आ गए तो रज़ी अल्लाह अन्हुम बन गए। इसका मतलब ये है कि अल्लाह तो काफिर कौम को हिदायत करता है। तो ये अल्लाह क्या कह रहा है कि अल्लाह काफिर कौम को हिदायत नहीं करता? तो काफिर होते हैं तीन किस्म के, एक वो जो अल्लाह को न माने, दूसरे वो जो रसूल को न माने, तीसरे वो जो अली की विलायत को न माने। अल्लाह और रसूल के मुनकिरों को अल्लाह ताला हिदायत करता है, जो अली की विलायत का मुनकिर हो उन्हें अल्लाह भी हिदायत नहीं। अब ये किसी हद तक बात समझ में आई। अच्छा, अब अजीब बात यह है कि नबी ने जब बुलाया हज के बाद विलायत के ऐलान के लिए, और यही है, यही जगह है गदीर की जिसमें जो अजान हुई है उसमें अशहदु अन्ना अमीर अल मोमिनीन व इमाम अल मुत्तकीन अलीय्यम वलीयुल्लाह वसी रसूलिल्लाह व खलीफातुहु बिला फसल। ये सबसे कहूँगा मैं, ज़रा अजान पक्की कर ले आप लोग, हाँ, ताकि अजान गलत ना कहें, ना अजान गलत कहें ना इकामत। अशहदु अन्ना मुहम्मद दर रसूलुल्लाह होता है, रसूलिल्लाह नहीं होता है। ये भी ज़रा पक्का कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है कि कम से कम कलमा शहादत ठीक हो, कलमा तय्यबा ठीक हो, अजान ठीक हो, इकामत ठीक हो, नमाज भी ठीक होनी चाहिए, वुज़ू का तरीक़ा ठीक होना चाहिए। यही फर्श अज़ा हिदायत का मरकज़ है। ज़ाहिर है यहाँ से हिदायत नहीं होगी तो अब मदरसे तो रहे नहीं, यही मदरसा भी है, यही मजलिस भी है, यहीं पर फ़ज़ाइल भी पढ़े जाएंगे, यहीं पे फ़रामीन भी पढ़े जाएंगे। उसूल दीन का इंस्टीट्यूट भी यही है, फ़ुरूअ दीन का इंस्टीट्यूट भी है। नबी करीम ने यहाँ मजमे को इकट्ठा किया और मजमे को इकट्ठा करके आपने ये ऐलान विलायत मौला कायनात कर दिया। इसके बाद जो अजान कही गई वो कही अबू ज़र ने, उसमें अली वलीउल्लाह का इजाफा हुआ, बिल्कुल हुआ, और हय्या अला खैरिल अमल का भी इजाफा इससे पहले नहीं हुआ। अच्छा, आप सवाल करते हैं लोग कि भाई हम क्यों अली वलीउल्लाह कहें अजान में? तो मैंने कहा आपकी मर्जी है, इसलिए कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज गदीर में दीन हुआ है मुकम्मल। आपकी मर्जी नामुकम्मल दीन वाली अजान कह ले या मुकम्मल इस्लाम वाली अजान।
اس سے پہلے حی علی خیر العمل بھی نہیں تھا، آج ہی آیا، یعنی غدیر کے دن آیا جس دن ولایت علی کا اعلان ہو گیا، اسی دن حی علی خیر العمل بھی اضافہ کیا گیا۔ اچھا، سنت کی 3 قسمیں ہیں، آج سمجھ لیجیے۔ ایک سنت ہوتی ہے قولی، ایک سنت ہوتی ہے فعلی، ایک سنت ہوتی ہے تقریری۔ سنت قولی یہ ہے کہ حضور فرمائیں کہ ایسے کہو، یا کوئی کہے کہ ایسے کہا گیا۔ جیسا کہ مدینے میں ایک صاحب آئے بڑے غصے میں، انہوں نے آ کر کہا کہ سرکار دیکھا آپ نے یہ کیا غضب ڈھا دیا سلمان نے، انہوں نے علی کا نام گلدستہ اذان پر مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا اما سمعتم فی غدیر قلت انا من کنت مولا فہذا علی مولا، کل تم نے غدیر میں نہیں سنا تھا کہ میں کہہ رہا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ یہ ہو گئی سنت قولی۔ سنت فعلی یہ ہوگی کہ نعوذ باللہ اگر یہ جائز نہ ہوتا تو روک دیتے۔ دیکھیے ہم نہیں کہتے، ہم بھی کہتے ہیں بھئی صحیح اذان کہو، صحیح اقامت کہو۔ جب ہم چھوٹے سے مولوی کہہ رہے ہیں کہ صحیح کہو، تو وہ جو خاتم الانبیاء مرسلین ہے جس پر کائنات کی ہدایت کی ذمہ داری ہے، وہ چپ رہ جائے گا؟ وہ کہہ دیتا کہ نہیں بالکل ایڈیشن نہ کرو، ایسے ہی کہو جیسے پہلے کہتے تھے۔ اور پھر ایک تقریری یہ ہوتی ہے کہ حضور کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور حضور اس پر بولے نہیں، تو سمجھے حضور چاہ رہے ہیں کہ اذان میں علی بھی ہو، حی علی خیر العمل بھی ہو۔ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع۔ ایک بندہ آیا، حارث بن نعمان فہری، یہ صحابی ہے، حج کر کے آیا ہے۔ ظاہراً تو اس کی جب سے کنورٹ ہوا ہے، ظاہراً تو اس کی نمازی کوئی قضا نہیں، قرآن بھی ڈیلی پڑھتا ہے، کبھی کبھار تہجد بھی پڑھتا ہوگا یقیناً۔ جی ہاں، یہ حج کر کے آ رہا ہے۔ اس نے فوراً کہا کہ اگر یہ حق ہے اور ان کانا ھذا من ربک، اگر یہ تیرے رب کی طرف سے ہے تو اللہ سے کہے کہ امطر علینا حجارۃ من السماء، ہمارے لیے آسمان سے پتھر پھینک دے، پتھر بھیج دے۔ تو ابھی وہ کہہ ہی رہا تھا، گھوڑے کی طرف جا ہی رہا تھا، لجام فرس پکڑ ہی رہا تھا، پتھر آیا اور اس کو بھسم کر گیا۔ آپ نے پڑھا ہے، قرآن میں ہمیشہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ کہ جب کعبہ پہ حملہ ہوا تو اللہ نے ابرہا کے لشکر کے لیے ابابیلوں کی چونچوں میں کنکر دیے۔ وہ جہاں بھی کنکر، پہلے تو ابابیل کتنی بڑی ہوتی ہے، یہ جو چڑیا ہوتی ہے نا، چڑیا سے بھی چھوٹی ہے، جو حج پہ گئے ہیں انہوں نے دیکھی ہے، بالکل چھوٹی چھوٹی، آج بھی کعبہ کے گرد وہ گھومتی رہتی ہے، اور اس کی چونچی کتنی ہوتی ہے، اور پھر اس میں کنکر کتنا آئے گا۔ یہ جو آپ پیبل مارتے ہیں نا شیطانوں کو، وہ تو بہت بڑے ہیں، وہ بہت چھوٹا سا پیبل ہوتا ہے، مگر جہاں لگا اس نے ایٹم کا کام کیا۔ ہاتھی پہ لگا تو ہاتھی کو فنار کیا، ہاتھی والوں پہ لگا تو ہاتھی والوں کو فنار کیا۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی، جب عذاب آتا ہے تو صرف سواری پہ نہیں آتا، سواروں پہ بھی آتا ہے۔ تو اب یہ سمجھ لیں آپ ذرا کہ وہاں حملہ ہوا تھا کعبے پہ تو کنکروں نے یہ کام کیا، یہاں ہوا ہے مولود کعبہ پہ حملہ، یہاں اس نے پتھر مانگا ہے، کنکر نہیں۔ تو جس کارخانے کا کنکر اتنا وزنی ہے، اس کارخانے کا پتھر کتنا سخت ہو۔
اچھا کوئی بڑھ کے کہہ دے کہ یا اللہ تو نے بنی اسرائیل کو برداشت کیا، تو نے ہمیشہ برداشت کرتا رہا، حلیم ہے تو، رؤوف و رحیم ہے، رحمان ہے تو، تواب ہے تو، غفار ہے تو ذرا صبری کر لیتا یا اللہ۔ تو نے لا الہ الا اللہ کے منکروں کو کہا میں قیامت میں سزا دوں گا، تو نے کہا جو محمد الرسول اللہ کے منکر ہیں وہاں سزا دوں گا، تو یہ جو غدیر کا منکر تھا اسے بھی وہاں سزا دیتا۔ اللہ یہی بتانا چاہتا ہے کہ میں دنیا کو اپنی سنت و روش بتانا چاہتا ہوں، لا الہ الا اللہ کے منکر کو برداشت کروں گا، عذاب وہاں کروں گا، محمد الرسول اللہ کے منکر کو برداشت کروں گا، عذاب وہاں کروں گا، مگر جو علی ولی اللہ کا منکر ہے نہ اسے یہاں چھوڑوں گا نہ وہاں چھوڑوں گا۔ بالکل یہ بات واضح ہو رہی ہے الحمدللہ، انالیسس سے ہی بہت سارے مسائل حل ہو گئے۔ اچھا آپ یہ بھی دیکھیں کہ قرآن میں صرف یہی آیت نہیں ہے ولایت کی، بعض لوگوں نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النار۔ یہ عجیب بات ہے، یخرجون الی النار، یہ جو طاغوت ہے یہ ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں اور نور سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ تو یہ جو اللہ تو ولی ہے، تو آپ نے علی کو ولی کیوں بنایا؟ ہم کہیں گے ٹھیک ہے اللہ ولی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ قرآن میں یہ ہے کہ نہیں کہ اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، اور وہ ایمان والے ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وہ ذرا آپ غور فرمائیں، اللہ ولی الذین آمنوا میں منحصر نہیں کیا، انما ولیکم اللہ میں منحصر کر دیا کہ ولایتیں ہیں تین، یا اللہ ولی ہے، یا اس کا رسول ولی ہے، یا وہ مومن ولی ہے جو پے ہم اقامہ صلاۃ کرتے ہیں اور رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جمع کا صیغہ رکھ کے بتا دیا صرف ایک علی کی ولایت نہیں ہے، جتنے علی ہیں مہدی تک سب کی ولایت واجب ہے۔ تو یہ مسئلہ اب حل ہو رہا ہے، انما ولیکم اللہ میں حصر کر دیا ولایتیں تین ہیں، ولایتیں تین ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم میں بتا دیا اطاعتیں تین ہیں، قل اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، اس میں بتا دیا نظارتیں تین ہیں۔ تو جب تین ہی نظارتیں ہیں، تین ہی اطاعتیں ہیں، تین ہی ولایتیں ہیں، تو کلمے دو کیسے ہوں؟ ذرا دیکھنا پڑے گا کہ کلمے بھی تین ہوں گے، اس لیے کہ ولایتیں تین ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھ لیں، مولا علی علیہ السلام کو جو سند ملی ہے ولایت کی وہ حالت رکوع میں ملی ہے، حالت جہاد میں نہیں، حالت قیام میں نہیں، حالت تشہد میں نہیں، حالت قنوت میں نہیں، صرف رکوع ہی میں۔ کیوں؟ دیکھیں آج آپ نماز میں ملتے ہیں تو کس جگہ آپ کی نماز ڈوبتی ہے؟ رکوع سے۔ سجدے میں مل بھی جائیں تو رکعت شمار نہیں ہوتی۔ اب یہ ہے فائدہ علی کی ولایت کو ماننے کا کہ قیامت تک اگر نماز جڑ رہی ہے، کاؤنٹ ہو رہی ہے، تو اسی ایکشن سے ہو رہی ہے جس ایکشن کی وجہ سے علی کو ولایت ملی ہے، یعنی سند ولایت ملی۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ آج ولایت مل رہی ہے، حضور کو 40 سال کے بعد نبوت نہیں ملی، وہ اعلان نبوت ہے۔
اعطائے ولایت پہلے ہے، یہ سند ولایت ہے، غدیر میں اعلان ولایت ہے۔ تو اب یہ مولا علی علیہ السلام کی جو ولایت ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں امام محمد باقر سلام اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بیس ہے 5، علی الصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم رمضان والولایت لنا اہل البیت۔ 5 بیسز ہیں اسلام کی، فاؤنڈیشن اسلام کی 5 ہے، نماز پہ، حج پہ، زکوٰۃ پہ، روزے پہ اور ہماری ولایت پہ۔ فرماتے ہیں جعلت الرخصۃ لأربع ولم یجعل للولایت، 4 میں چھوٹ ہے۔ کیا چھوٹ ہے؟ لو لم یکن مال لم یکن زکات، مال نہیں ہے تو زکات نہیں۔ لو لم یکن حج لو لم یکن مال لم یکن حج، اگر مال نہیں تو حج نہیں۔ ان کان مریضا صلی قائدا وافطر رمضان، اگر کوئی مریض ہو تو وہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا اور روزے چھوڑ دے گا۔ وَأَمَّا الْوِلَایَةُ لَازِمَةٌ صَحِیحًا کَانَ أَوْ مَرِیضًا ذَا مَالٍ أَوْ غَیْرَ ذِی مَالٍ، فرماتے ہیں ہماری ولایت واجب ہے، ہر حال میں، مریض ہو تو بھی واجب ہے، سالم ہو تو بھی واجب ہے، امیر پہ بھی اتنی ہی واجب ہے جتنی غریب پہ واجب ہے۔ نماز قصر ہوتی ہے، ولایت علی سفر میں بھی اتنی ہی رہتی ہے، قصر نہیں ہوتی۔ تو گویا ولایت علی نہ تو ولایت علی میں بیٹھنا ہے، نماز میں بیٹھنا جائز ہے اگر مریض ہے، مریض بھی ہیں تب بھی اتنی ہی ولایت فرض ہے علی اور آل علی کی، سالم ہیں تب بھی اتنی ہی فرض ہے، امیر ہیں تب بھی اتنی ہی فرض ہے، غریب ہیں تب بھی اتنی ہی فرض ہے۔ تبھی تو نبی نے کہا تھا العربی والعجمی والاکبر والاصغر والبادی والحاضر الصغیر والکبیر، چھوٹے پہ بھی بڑے پہ بھی، الابیض والاسود، سیاہ پہ بھی سفید پہ بھی، حاضر پہ بھی مسافر پہ بھی، العبد والمالک، مالک پہ بھی مملوک پہ بھی غلام پہ بھی۔ غدیر کے دن ہی فرما دیا تھا کہ علی کی ولایت واجب ہے، جو غلام ہے اس پہ زکوٰۃ ساقط ہے، غلام پر حج ساقط ہے، غلام پر جہاد ساقط ہے، مگر غلام پہ بھی علی کی ولایت واجب ہے۔ جو بالغ نہیں ہوا اس پہ نماز و روزہ واجب نہیں ہے، حج و زکوٰۃ و خمس واجب نہیں، مگر فرمایا صغیر پہ بھی واجب ہے، وہ بھی علی علی کرے، کبیر پہ واجب ہے، وہ بھی علی علی کرے۔ بس تقریر یہاں تمام ہو رہی ہے، کچھ احکام دیے حضور نے یہاں پر، فرمایا بایعوا علیاً والحسن والحسین والائمہ، اعلان ولایت کے بعد کہا بیعت کرو علی کی، حسن کی، حسین کی، وہاں موجود ہیں، اور آئمہ جو بعد میں آئیں گے، بیعت کرو۔ تو گویا یہ فعل امر ہے، فعل امر وجوب پہ دلیل ہے، یعنی سب پہ واجب ہے، 1,30,000 پہ واجب ہے کہ وہ علی کی بیعت کریں۔ اگر کوئی ان میں سے علی کی بیعت توڑے گا
تو وہ فعل حرام کرے گا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب علی کی بیعت توڑنی حرام ہے، علی سے مطالبہ بیعت کیسے جائز ہو جائے گا؟ اس میدان میں ولایت علی کا جو اہتمام کیا اور بتایا، المجادل فی دین اللہ وناصر رسول اللہ، میں ایسے نہیں منا رہا کہ یہ میرا کزن ہے، یہ میرا داماد ہے، یہ ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے لڑتا رہا ہے، اس نے ساری زندگی رسول کی نصرت کی ہے۔ هو التقی والنقی، تقی بھی یہی ہے، نقی بھی یہی ہے۔ هو الہادی والمہدی، ہادی بھی یہی ہے، مہدی بھی یہی ہے۔ یہ سب وہاں پر بیان کر دیا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ سلموا علی علی بمرۃ المؤمنین، 1,30,000 پہ واجب ہے، میری ازواج پہ بھی، میرے اصحاب پہ بھی علی پر سلام کریں، اور یا امیر المؤمنین کہہ کے کریں۔ ایک بات طے ہو گئی، علی پر سلام کرنا ہر ایک کے لیے واجب ہے۔ ان میں سے کہ جب سلام کریں تو یا امیر المؤمنین کہیں۔ میں یہ نہ سمجھ سکا جن پہ واجب تھا کہ علی کے علاوہ کسی کو امیر نہ کہیں، وہ خود کیسے کینڈیڈیٹ بن گئے امیر المؤمنین کے۔ بس یہاں گفتگو تمام ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے ولایت امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کو ہمیشہ کے لیے اپنی نسلوں میں ٹرانسفر کرنے کی، اور حق کے ولایت علی ادا کرنے کی۔ ولایت کا مطلب حکومت ہے، یعنی علی کی حکومت ہے ہمارے اوپر۔ جو علی چاہتے ہیں ہم نے وہ کرنا ہے، جو علی نہیں چاہتے ہیں ہم نے وہ نہیں کرنا ہے۔ صرف ہم نے سلوگنز کا شیعہ نہیں بننا، بلکہ پریکٹس کا بھی شیعہ بننا۔ اللہ کریم آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے، بانیان مجلس کو جزائے خیر دے، ان کے مرحومین کی، آپ کے مرحومین کی مغفرت ہو۔ آج ہم نے جو مصائب میں تذکرہ کرنا ہے وہ مصداق ونحر کا۔ اگر علی اصغر نہ ہوتے تو سورۃ الکوثر کے ونحر کا جواب نہ ملتا۔ فصلی لربک ونحر، اور قربانی دے نحر کا۔ نحر ہوتا ہے تین جگہ سے جب کسی کو مارا جائے وہ ہوتا ہے نحر۔ آئیے سمجھ لیجئے کہ ایک وجہ جو تاسوعہ کو جنگ نہیں ہوئی، عاشور کو جو جنگ ہوئی، ایک وجہ یہ تھی کہ علی اصغر تاسوعہ کو جنگ ہوتی تو پورے 6 ماہ کے نہیں تھے، عاشور کے دن ٹھیک 6 ماہ کے ہوئے۔ تبھی تو ان کی مادر گرامی یہ بیان کرتی تھی، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ ماؤں پہ واجب ہے میرے لال کہ 2 سال دودھ پلائیں، یہ قرآن کا حکم ہے۔ مقام الورد پر جب یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا، کرسچن عورتیں وہاں پھول، گلاب کے پھول بیچتی تھی، یہ گلاب کے پھول کی منڈی تھی۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ دیکھا اور یہ سر دیکھا نوکے نیزہ پہ، تو ایک کرسچن عورت نے ایک بین کیا، یا ہلالا لمستتم کمالا، اے پہلی کے چاند ابھی تو افق پہ نمودار نہیں ہوا تھا اور غروب بھی ہو گیا۔ اور دوسرا بین کیا، اے معصوم
اللہ کرے تیرے قتل سے پہلے تیری ماں مر گئی. علی اصغر کی جو شہادت ہے بڑی سخت ہے. آپ کو مولا امام حسین نے میدان کربلا میں کسی شہید کی شہادت پہ یاد نہیں کیا، مگر یہ بچہ جب لے گئے ہیں تو کہتے ہیں شیعتی مہما ان شربتم عذب ماء فاذکرونی، اے میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کریں. او سمیتم بغریب او قتیل فندبونی، کسی غریب کا کسی شہید کا قصہ سننا تو دھاڑے مار کے رونا. یا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی. کاش تم کربلا میں ہوتے اور میری وہ غربت دیکھتے. میں 6 ماہ کے بچے کو کس طرح پانی پلانے لے گیا اور کس طرح سے شعبہ تیر سے انہوں نے میرے بچے کو مار دیا. عرب میں ایک دستور تھا کہ وہ سے شعبہ تیر انسانوں کو نہیں مارتے تھے، وہ گھوڑوں کی رفتار کو روکنے کے لیے مارتے تھے. میرے مولا کے صاحبزادے کو وہ تیر لگا ہے جو گھوڑوں کو مارا جاتا تھا. راوی نے لکھا کہ اگر حسین ابن علی نے اپنا بازو نہ کیا ہوتا تو جدھر تیر جاتا ادھر صغیر جاتا. اجرکم اللہ. اس صغیر نے وہ کردار ادا کیا ہے اس جنگ میں کہ جہاں سے بھی قافلہ گزرتا تھا اگر کہتے تھے نا باغی جا رہے ہیں تو لوگ پوچھتے تھے اس کی کیا بغاوت ہے، اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے. سوچ رہا ہوں کہ جو جملے بڑے سخت جملے ہیں ذرا توجہ سے سنیے گا. ایک جملہ تو یہ بی بی زینب سے کسی نے پوچھا کہ بی بی سب سے زیادہ تکلیف آپ کو زندان شام میں کب ہوتی؟ تو بی بی کہتی ہے جب اصغر کے دودھ کا وقت ہوتا اور میری بھابھی ہاتھوں سے ٹٹولتی اور کہتی میرے لال تیرے دودھ کا وقت ہو گیا. حسین ابن علی جب بچے کو لے کے نکلے ہیں اور آئے ہیں تو ایک جملہ ایسا کہا ہے کہ جب عرب بہت مجبور ہو جائے تو گھر کی بات کرتا ہے. اے ظالمو اس بچے کو پانی دے دو، میری مجبوری یہ ہے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا. اللہ اکبر. سے شعبہ تیر مارا. راوی نے لکھا کہ جس طرح درزی کپڑے کی 2 تہوں کو سی کے ایک کر دیتا ہے، اصغر کا گلا حسین ابن علی کا بازو ایک ہو گئے. بڑی کوشش کی غریب نے، تیر نہیں نکلا. بالآخر بچے کو لیا. آپ یہ عاشور کے دن عمل کرتے ہیں نا، 7 قدم آگے چلتے ہیں 7 قدم پیچھے چلتے ہیں. رضم بقضائہ وتسلیما لامرہ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ وہ وقت تھا جب میرے مولا نے اپنے بچے کے گلے پہ عبا ڈال دی تھی. راوی لکھتے ہیں حسین ابن علی اکبر کا لاشا لائے، ہچکچاہٹ نہیں ہوئی. قاسم کی لاش اٹھا کے لے آئے، بھانجوں بھتیجوں کی لاشیں لائے، بھائیوں کی لاشیں لائے. یہ چھوٹی سی لاش لائے تو حسین رک کیوں گئے، بار بار آگے پیچھے کیوں چلتے تھے؟ تو راویوں نے لکھا اصل بات یہ تھی اکبر کی ماں کو یقین تھا کہ لاش آئے گی.
قاسم کی ماں جانتی تھی کہ لاش آئے گی، اصغر کی ماں کو یقین تھا 6 ماہ کے بچے کو کون تیر مارتا ہے، تبھی تو بی بی نے ایک بین کیا تھا، بین سے پہلے بی بی کے سر کے بال سیاہ تھے، بین کے بعد سفید ہو گئے، وہ بین یہ تھا اب مثلوں کا ینہر یا بنیا، کیا 6 ماہ کے بچے کو بھی مارا جاتا ہے؟ بی بی کہتی ہے جس نے تجھے تیر مارا ہے کیا وہ صاحب اولاد نہ تھا؟ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ یاد رکھ لیجئے جب زمانے کے امام آئیں گے اور کعبے پر ٹیک لگا کے کھڑے ہوں گے، دائیں طرف سے ایک بی بی آئے گی، اس کے ہاتھ میں ایک لاش ہوگی، بائیں طرف سے ایک بی بی آئے گی، اس کے ہاتھ میں بھی ایک لاش ہوگی، اور دونوں کہہ رہی ہوں گی اے ہمارے لال ہم تو قبر میں بھی دعا کرتی رہی تمہارا ظہور ہو تاکہ ان بچوں کو انصاف دو۔ اب ذرا پوچھئے دائیں طرف سے آنے والی کون ہوگی؟ یہ فاطمہ بنت اسد ہوگی، اس نے محسن کا جنازہ اٹھایا ہوگا، اور جو بائیں طرف سے آئے گی یہ فاطمہ بنت محمد ہوگی اور اس نے اصغر کا جنازہ اٹھایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حسین ابن علی بچے کو لے کے چلے، حسین ابن علی نے بچے کے گلے پہ اپنی آبا ڈال دی تھی، جیسے ہی آگے گئے چھوٹی بچی نے دامن پکڑا، یا ابتا اسوقی آخی، میرا بھیا پانی پی آیا؟ راوی نے لکھا حسین ابن علی بول نہ سکے، بلا تشبیہ ابا کا دامن اصغر کے گلے سے ہٹا دیا، جیسے بی بی سکینہ نے اپنے بھیا کا چھنا ہوا گلا دیکھا، اپنے دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھے اور اپنی اماں کے خیمے کی طرف دوڑتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی اماں ذرا جلدی آ۔ رباب آئی، رباب جب پہنچی میرے مولا حسین نے کہا رباب تمہارا میرے نانا کے دین پہ بڑا احسان ہے، اس بچے کو لے کے کھڑی ہو جاؤ، میں ذوالفقار کے ساتھ لحد کھود دوں۔ ننھی سی لحد کھودی، علی اصغر کو وہاں رکھا اور گرم ریت اپنے ہاتھوں سے میرا مولا پاؤں سے لے کے گلے تک ڈالتا رہا۔ جب چہرہ چھپانے کا وقت آیا تو صبر کا پہاڑ امام دوسری طرف رخ کر کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا رباب اب تو جا، تیرا بیٹا جانے۔ رباب نے گرم ریت اٹھائی، گلے گلاب جیسے چہرے پہ ڈالی اور رخ کیا مدینہ کا، نانا اب تو راضی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے ایک قوم کے عالم تھے، وہ کہتے تھے جتنی دیر تک میں مصائب پڑھ رہا ہوں اگر کسی میری بہن بیٹی کا چھوٹا بچہ ہو تو وہ اسے گود میں نہ اٹھائے، وہ زمین پہ رکھ دے، کہیں اصغر کی ماں یہ نہ کہے کہ میرے بیٹے کے مصائب ہو رہے ہیں اور تجھے اپنا بیٹا یاد ہے۔ یا زہرا بس مجلس تمام ہونے جا رہی ہے، ایک جملہ اور رہ گیا۔ سوچ رہا ہوں ایک اور جملہ ذہن میں آ گیا، پڑھوں کہ نہ پڑھوں۔ بیویاں کھڑی تھی نا عصر عاشور میں، جب سر گنے گئے تو ایک سر نہیں ملا۔ پسر سعد نے پوچھا کہ وہ چھوٹے بچے کا سر کہاں ہے؟ کسی نے کہا حسین نے ریت کے ٹیلے کے دامن میں بچے کو چھپا دیا تھا۔ کہا کہاں چھپایا تھا؟ کہا یہ معلوم نہیں۔ کہا 10 گھوڑ سوار، گھوڑوں پہ سوار ہو، ہاتھوں میں نیزے لے، زمین کربلا میں نیزے گاڑے۔ بی بی سکینہ نے بی بی زینب کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، پھوپھی اماں ذرا مقتل کی طرف دے،
ये मेरे असगर की लाश नौ के नेजा पे बुलंद हो गई। ये असगर के सीने में नेजा लग गया। पहले तो अकबर के सीने में लगा था, अब मेरे छोटे भाई के सीने में नेजा लग गया। अभी ये बीवी कह रही थी कि तलवार के साथ असगर का गला काट। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जब अली इब्नुल हुसैन आए, जब ज़ैनुल आबिदीन आए लाशों को दफनाने के लिए, तो सारी लाशें उन्हें मिल गई। 12 मुहर्रम को सारी लाशें मिल गई। ये हमारे असबाब गिरिया के लिए, वरना इमाम आलिम इल्म लदुन्नी होता। कहा बाबा मारा जसदा अखी अली अल असगर, मुझे सारे के सारे शहीद मिल गए, मेरा छोटा भाई नहीं मिला। हुसैन इब्न अली ने कहा या अली अमर हुसैन उन्जुर इला सदरी, मेरे सीने पे देख। अब जो सीने पे देखा, हाजा कतातुम मिन अल-लहम, बाबा ये तो गोश्त का टुकड़ा है। का मेरे लाल जब तेरे बाप की लाश पे घोड़े दौड़े तो असगर की लाश उठाने वाला कोई न था। हड्डियां पसलियां नरम थी, गोश्त नरम था। यही असगर है जिसे मैंने सीने पे सुलाया है। जब कयामत का दिन होगा मैं ऐसे ही बारगाह ऐसी में उठूं। एक जुमला और रह गया है बस, जिस पर झूला आ जाए। एक का एक जुमला, एक का एक जुमला। और वो जुमला ये है कि बीबी रबाब जब चली थी असरे आशूर में, तो ये कह के चली थी कि ऐ मेरे वारिस साहब की लाश को धूप में देखा, जब तक जिंदा रहूंगी धूप में बैठूंगी, ठंडा पानी नहीं पीऊंगी। जिंदान ही ऐसा मिला कि जिसकी छत न थी, गर्म पानी पिलाया जाता। जब रिहा होके आ गए तो साल गुजर गया, बीवी गर्म पानी पीती, धूप में बैठी रहती। साल के बाद बीबी ज़ैनब आई, सैयद सजाद आए। सैयद सजाद ने कहा अम्मा कोई मरने वालों के साथ मर नहीं जाता। बीबी ज़ैनब ने कहा भाभी उठिए, साए में चलिए। असगर की माँ उठी, पहला रुख किया करबला का। मेरे मौला आका, आप इमाम भी थे, शौहर भी थे, आका भी थे, वली भी थे, मौला भी थे। आपके साथ वादा खिलाफी भी मुमकिन नहीं, बेटा भी इमाम है, बीबी ज़ैनब की हुक्मतूली भी मुमकिन नहीं। और एक मर्तबा अर्श का रुख किया, बारेला मेरे सगीर का वास्ता, मेरा भरम रख ले। अब जो फूफी भतीजे ने पकड़ा, फूफी भतीजा लेकर आए हैं, और जैसे ही साए में असगर की माँ आई, नब्जों पे हाथ रखा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बीबी ज़ैनब ने कहा बीवियों से मुझे नहीं मालूम, मेरी भाभी ने अपने सीने पर एक पोटली रखी हुई थी, जरा देखूं तो सही इस पोटली में क्या है। जैसे ही पोटली खोली, अली असगर के झूले की जली हुई लकड़ियां थी। बेटा नहीं तो निस्बत ही सही, मातमे हुसैन। हो मेरे लाल कहाँ, हो मेरे लाल कहाँ, हो
وہ پرحال فضا اور ایسے میں کسی دکھ بھرے دل کی وہ فغاں جیسے بچھڑی ہوئی اولاد کو ڈھونڈے کوئی ماں ہو میرے تم گئے جب سے عجب حال ہے بیٹا میرا کوئی صورت سے نہیں قلب سنبھلتا میرا رے گود اجڑی ہے جھولا ویران ہو میرے لال کہاں ہو میرے لال کہاں خود بخود ہاتھ اٹھے جاتے ہیں لینے کو تمہیں کب سے بے چین ہوں میں لوریاں دینے کو تمہیں ہو گئی رات بسا گود میں آؤ میری جان ہو میرے ہو میرے لال کہاں کس کی آغوش ہے اس بن میں بسائی بیٹا نیند کس طرح مجھے چھوڑ کے آئی بیٹا رے ماں کو بھی